بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ذات یکتا کے نام سے جو کل کائنات کا مشکل کشا ہے، کروڑوں درود و سلام محمد پر، آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ میں ثاقب اور سدوزئی سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے لمحے کے گواہ ہیں جب آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید صاحب اقتدار کی آسائش چھوڑ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کے لیے قافلہ سمود فلوٹیلا میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ وہ قافلہ ہے جو معاشرے کو توڑنے اور انسانیت کے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ قیادت صرف گفتار نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ جب دنیا کے بڑے بڑے حکمران خاموش ہیں، پیر مظہر سعید صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف وزیر نہیں بلکہ ایک مجاہد کردار بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قوم کا رہنما وہ نہیں جو ایوانوں میں آرام کرے، بلکہ وہ ہے جو میدان میں اتر کر اپنی بساط سے بڑھ کر کردار ادا کرے۔ کشمیری خوش قسمت ہیں کہ ایسے نمائندے ان کو میسر ہیں جو ان کی نمائندگی ایسی جگہ پر کر رہے ہیں جہاں پر جو سفر آسان نہیں، جہاں دنیا کے بہت کم لوگ اس سفر میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، اس میں جان جانے کا خطرہ ہے، مگر ان کا عزم کہتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ آزاد کشمیر پاکستان کے کونے کونے سے لوگ اس قافلے کا حصہ بن رہے ہیں۔ کشمیر سے 1 اور پاکستان سے 4 سے 6 لوگ شامل ہیں۔ کچھ اور علماء اکرام بھی جانا چاہتے تھے، ان کے ویزا پروسیس میں ہیں۔ یہ سفر انسانیت کے لیے ہے، یہ قافلہ مظلوموں کی آواز ہے، یہ فلوٹیلا سمود کا استعارہ ہے جہاں گفتار نہیں کردار بول رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم سب کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے اور اس قافلے کو کامیاب کرے۔ یہ صرف پیر مظہر سعید کا نہیں، یہ ہر مسلمان کا قدم ہے جس کے دل میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے درد ہے۔ وہ اس آواز کو شیئر کریں، آواز بلند کریں، دعا میں شامل ہوں، کیونکہ یہ غزہ کے اس کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے ایک کوشش ہے۔ اور گزشتہ کئی گھنٹوں سے پیر مظہر سعید صاحب کی کشتی جو ہے وہ مدجزر میں وہاں پر جو طوفان سمندر کے اندر آیا ہے اس میں پھنسی رہی، بہت سے لوگ پریشان ہوئے۔ 35 کشتیوں کا ایک قافلہ جو ایک ساتھ جا رہا ہے، کچھ کشتیاں پیچھے رہ گئی ہیں، کچھ کشتیوں نے آگے جا کر ان کے ساتھ ملنا ہے۔ یقیناً یہ لوگ مرد مجاہد ہیں، یقیناً یہ لوگ پوری قوم کی طرف سے، پوری ملت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، پوری انسانیت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ انسانیت کا درد ہے جو انسانیت کا درد لے کر چل رہے ہیں۔ فلسطین کے کٹے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے وہاں پر مسائل جو ہیں، وہاں پر غذائی قلت ہے، وہاں پر ان کی مدد کے لیے یہ لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل دنیا اس پر آواز اٹھائے، پوری دنیا سے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہم سب پر ذمہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کی آواز بلند کریں۔ وہ تو اس سوچ کے ساتھ چلے گے کہ فلسطین کے لیے اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ پوچھ ہم سے ہوگی، سوال ہم سے ہوگا۔ وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے جنہوں نے عملی قدم اٹھا لیا۔ اگر ہم آج ان کے لیے آواز نہ بنے تو ہم کل قیامت کے دن مجرم ہوں گے۔ اس اپنے ضمیر کے بھی، اپنی مسلم امت کے بھی، انسانیت کے بھی، فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کوئی قدم اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بساط دی، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم اس کمزور جان کے ساتھ، دستیاب مواد کے ساتھ ان کے لیے اٹھیں گے، ان کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حجاز مقدس میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جدوجہد میں ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا اس ریاست کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Artlist.io